بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم مزار بنائیں گے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ کی جیل کے ویٹنگ روم میں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، جہاں اس کی چھوٹی بہن 24 سال قبل کراچی سے اٹھائی جانے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی پچھلے 13 سال سے قید تھی۔ اس کے ساتھ پاکستانی سیاست کا ایک درویش صفت کردار سینیٹر مشتاق احمد اور امریکی وکیل کلائیو اسٹافورڈ اسمتھ بھی اس انتظارگاہ میں موجود تھے۔ خاتون قیدی کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی سوچ رہی تھی کہ آج 24 برس بعد میں جب چھوٹی بہن کو دیکھوں گی تو کیا اس کا سامنا کر پاؤں گی، اس کے سوالات کا جواب دے پاؤں گی۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا پوچھے، مجھے اپنے بارے میں کیا کچھ بتائے، تو کیا میں یہ سب سن پاؤں گی جبکہ ہمارا نہ تو باپ ہے اور نہ بھائی۔ انہی سوچوں کے گہرے سمندر کی بے ترتیب لہروں میں اس وقت دل دہلا دینے والا ارتعاش آیا جب جیل کی سیکیورٹی پہ مامور عملے نے ڈاکٹر فوزیہ کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ زمین و آسمان ساکت تھے۔ جیل کی اس نیم تاریک گیلری میں صرف قدموں کی چاپ تھی، ٹک ٹک ٹک، مگر یہ ٹک ٹک ڈاکٹر فوزیہ کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی، کیونکہ وہ خاندان کا پہلا فرد تھی جو آج چند لمحوں میں اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن سے وطن سے ہزاروں میل دور پورے 24 برس بعد ملنے جا رہی تھی۔ انہیں گلے لگانے، دبی دبی چیخوں آہوں اور سسکیوں کے درمیان صبر و استقامت کا سبق دینے، نئے عزم، ہمت، جرأت اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کا پیغام دینے آئی تھی، جو انہیں گلے لگا کے بہت سا پیار کر کے کمر تھپتھپا کے دینا تھا، اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دینی تھی۔ مگر سعد افسوس ایسا کچھ نہ ہو سکا، اور یوں 24 سال کے سارے ارمان اس وقت کرچی کرچی بن کر بکھر گئے جب ڈاکٹر فوزیہ کو دیوار کے اس طرف بٹھا کر انتظار کرنے کا کہا گیا اور بتایا گیا کہ ابھی کچھ دیر بعد اس موٹے شیشے کے دوسری طرف جو بوڑھی، لاغر، کمزور و ناتواں، لڑکھڑاتی چال کے ساتھ ٹوٹے دانت لیے، سفید اسکارف اور جیل کا خالی لباس زیب تن کیے عورت آئے گی تو پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی ہوگی۔ اور ہاں، وہ اونچا سنتی ہے، آپ کو اونچا بول کر اس کو بات سمجھانا پڑے گی، مگر یاد رکھیں کہ تم اس کو بچوں کی تصاویر تک نہیں دکھا سکتی، کیونکہ ہم دنیا بھر کے انسانی حقوق کے وہ علمبردار ہیں جہاں یہ سب باتیں میمانی ہوا کرتی ہیں۔ یہ سب اصول، قانون اور ضابطے ہم نے تیسری دنیا کے لیے بنا رکھے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب پورے 24 برس بعد ہزاروں میل دور دنیا کے اس کونے میں قید اس مظلوم و محکوم عورت کی پہلی ملاقات آئی۔ عافیہ بنا کسی ہیجانی کیفیت کے پروقار انداز میں چلتی ہوئی آئی، بڑی بہن کے سامنے بیٹھی اور 2.5 گھنٹوں کی اس ملاقات میں 1 گھنٹہ اپنے اوپر گزرنے والی قیامتوں کا مختصر سا احوال بتایا۔ پھر بتایا کہ مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے، ان سے ملنے کی خواہش کی، اس کو کیوں نہیں لایا گیا۔ اب کون اس کو بتاتا کہ جس ماں کو تو یاد کر رہی ہے وہ ماں تجھے یاد کرتے کرتے اپنے رب کے حضور واپس پہنچ چکی ہے۔ پھر بچوں کا پوچھا، کیس کا ڈسکس ہوا اور یوں ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ پروقار انداز میں اٹھی، واپس مڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنی بڑی بہن جو اس سے ملنے پاکستان سے آئی تھی، اس کی طرف پیٹھ کر کے اپنے محسوس سیل میں چلی گئی۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اس ماحول کی پوری عادی ہو چکی ہو، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ وہ یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل پائے گی، جیسے وہ اپنی قید سے اس قدر مانوس ہو چکی ہو کہ اس کو اب آزادی سے خوف آ رہا ہو۔ قیامت کب آئے گی، ماں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، مگر یہ منظر قیامت سے کچھ کم نہ تھا۔ دنیا بھر کی کتنی آنکھیں ہیں جو اس وقت پرنم ہیں، کتنے لب ہیں جو دعائیہ انداز میں لرز رہے ہیں، کتنے ہاتھ ہیں جو بارگاہ خداوندی میں اٹھے ہوئے ہیں۔ رابطہ بحال ہو گیا، جلد یا بدیر جیل یا زندگی کی یہ قید ختم ہو ہی جانی ہے، مگر ایک روز محشر کا میدان بھی سجنا ہے اور کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، بش سے مشرف تک۔ ایک ایک کردار وہاں کھڑا ہوگا اور ان سے ان کے ایک ایک ظلم اور مظلوم کا حساب لیا جائے گا۔
باقی ہم جو ابھی تک زندہ ہیں ہم مزار بنا دیں گے۔ عافیہ بی بی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جنازہ پاکستانی تاریخ کا بڑا جنازہ ہوگا۔ ہم آپ کے آخری انجام کے بعد جتنا ممکن ہو سکا آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہم سب مریم نواز، آصفہ بھٹو اور بشریٰ بی بی کی جنگ میں مصروف ہیں۔ فی الوقت ہم سیاسی اناؤں کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے محاذوں پہ مصروف ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم آپ کے لیے کسی بھی فورم پہ آواز اٹھا سکیں، کیونکہ ہم قوم کو بتانے میں لگے ہیں کہ مریم فرائی پان سے جیل میں کپڑے پریس کیا کرتی تھی۔ ہم اس وقت اس غم میں ہیں کہ سلیمان شاہ کی بیٹی گرفتار ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں بشریٰ بی بی کا تقدس پامال نہ ہو جائے۔ جب آپ سسک سسک کر مر جاؤ گی، تب ہماری سوئی ہوئی غیرت جاگے گی، تب ہم سب باہر نکلیں گے اور پوری قوت سے نکلیں گے۔ تب تک تم جانو، تمہارا خاندان جانے، چند ایک مخلص جانے اور تمہارا خدا جانے۔ ہم آپ کا عالیشان مزار بنائیں گے اگر تمہاری باقیات کو کسی سمندر میں نہ بہا دیا گیا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔